یہ چار چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ لگی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ظاہری بات ہے ابھی فائنلائز نہیں ہوا, اس کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان صاحب کی رہائی بشمول سیاسی قیدیوں کی رہائی ڈیمانڈ نمبر 1 اور سب سے اہم ڈیمانڈ ہے. عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, موجودہ حالات میں اگر مجھ سے پوچھیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, اور لیکن جو ٹی او آرز طے کریں گی یہ اس مذاکرات کے اندر دونوں جو ٹیمز ہیں, چاہے گورنمنٹ کی ہے چاہے جو ہے اپوزیشن کی یعنی پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کہہ دیں یا علامہ ناصر عباس صاحب اس میں شامل ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے جی ایک ورکنگ ریلیشن بن سکتا ہے ان جماعتوں کا. اس سے مذاکرات سے تو میں یہی نتیجہ برآمد کر سکتا ہوں. باقی یہ جو این آر او کی ڈیمانڈز کی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ جلدی یعنی ریلیز کر دیا جائے ہمارے قیدیوں کو, بھائی کرائم کمٹ کیا ہے, عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے جن کو, تو ان کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ یا جن کو سزا نہیں ہوئی جو انڈر ٹرائل ہے ان کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ رہا سوال 8 فروری کے انتخابات کا, تو وہ 8 فروری کے انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ تو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر ہے. اب وہ میٹر جو ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے, اور وہ یعنی اس کا جو سارا جو معاملہ ہے الیکشن کا وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے, حکومت کا کیا لینے دینا. ہاں, 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی, تو اس میں ایک کام یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہے حکومت اگر کرنا چاہے تو. لیکن جتنی منتیں انہوں نے مولانا کی ہیں اور جتنے جا کے مولانا کے در کے اوپر جو ہے وہ سجدے ہوئے, چاہے حکومت کے چاہے اپوزیشن کے یعنی تحریک انصاف کے, تو اس کے بعد حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اس وقت جبکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی فائنل احتجاج کی کال کو بھی ناکام کرا چکی ہے, اس کے بعد پھر حکومت ان کی یہ ڈیمانڈ مان لے. دیکھیں منصور بھائی, یعنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نا پہلا آپشن ہوتا ہے مذاکرات, اور اس کا آخری آپشن ہوتا ہے احتجاج. یہ انہوں نے احتجاج کو اپنا پہلا آپشن بنایا, اور اپنے فائنل احتجاج کی 4تھی 5ویں اٹیمپٹ کے ناکام ہونے کے بعد اب یہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئے ہیں. تو ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کر سکیں یہ, لیکن حکومت کو ایک آج اس ساری صورتحال میں جو حکومت نے حاصل کیا وہ یہ حاصل کیا کہ تحریک انصاف نے جسے جعلی حکومت کہتی تھی, فارم 47 والی حکومت قرار دیتی تھی, آج اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ چکے ہیں. تو یہ ناکامی ہے اور تحریک انصاف کی, اور یہ کامیابی ہے حکومت کی. لیکن ان کو مل کیا سکتا ہے؟ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی مل سکتی ہے, ان کو مل کیا سکتا ہے؟ ان کو ایک ورکنگ ریلیشن مل سکتا ہے, اور اگر ارلی الیکشنز کے اوپر بھی اگر آپ قائل کرنا چاہیں تو وہ شاید وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, نہیں یہ سب سے آخری اہم ترین بات تو سب سے آخر میں آپ نے کی کہ ارلی الیکشنز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات. جی بات تو ہو سکتی ہے نا جی, اس کے اوپر تو پہلے بھی الیکشنز کے اوپر بات ہوئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مینڈیٹ آپ کو چوری ہوا ہے اور آپ ایک ورکنگ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں, یعنی آپ 1 سال کم کروا لیں حکومت کا, 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے, آپ 1 سال کم کرا لیں, 4 سال بعد الیکشن کروا لیں. آپ زیادہ اگر آپ کے اچھے کوئی کمٹمنٹ دیتے ہیں, کنونس کر پاتے ہیں, آپ 3 سال بعد جو وہ کروا رہے ہیں الیکشن کروا لیں. یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. اور دیکھیں 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی بھی, تو یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر کی اگر 4 سال کی ٹرم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟